خواتین و حضرات، گرداب میں ڈاکٹر عمر عادل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے بچپن میں جنوں اور پریوں کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے کانوں میں یہ باتیں پڑیں کہ فلاں لڑکی پہ فلاں جن عاشق ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ جن نہ صرف یہ کہ حقیقت میں بھی ہوتے ہیں بلکہ حسن پرست بھی ہیں۔ پھر میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو میں نے، چونکہ میرا تعلق ایک گاؤں سے تھا، کچھ بڑے دردناک منظر دیکھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی یا ایک عورت، جس کے بارے میں اس کے لواحقین یہ کہتے تھے کہ اس پہ جن آ گئے ہیں یا اس کو جن چمبڑ گئے ہیں یا چمٹ گئے ہیں، اس کو بے دریغ مارا جاتا تھا، اس کو دھونیاں دی جاتی تھیں، اس کو یقین کیجئے اس قسم کے تشدد کا شکار بنایا جاتا تھا جو یا تو تھانوں میں ہوتا ہے یا عقوبت خانوں میں۔ مگر اس پورے جرم میں یہ معاشرہ شریک تھا، جن نکالنے والا عالم بھی اور اس مریضہ کے لواحقین بھی اور ہم جیسے تماشبین بھی جو کہ یہ تماشا دیکھتے تھے۔ آج تک میں اس فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور مجھے کہیں سے بھی اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہ مل سکی۔ میں آپ کو صرف ایک مختصراً بات بتانا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی کے پاکستان کے گاؤں نہیں، بڑے بڑے شہروں میں روزانہ تقریباً 150 سے 300 جن نکالنے کے ریچولز کو ادا کیا جاتا ہے۔ کتنی ہی جانیں اس پورے قصے کے اندر ضائع ہو گئیں۔ اس چیز کو جو کہ بظاہر غیر انسانی ہی نہیں بلکہ غیر اسلامی بھی ہے، آج تک بند کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ میں نے اس سلسلے میں سوچا کہ آپ کی ملاقات چند ایسے لوگوں سے کرواؤں جو ڈائریکٹلی اس پورے قصے کے بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے ہاں کچھ لوگوں کو یہاں پہ اس بحث میں شریک ہونے کے لیے مہمان بلایا ہے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ریاض احمد صاحب جو کہ ماہر نفسیات ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شاہینہ شہباز صاحبہ، اور پھر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر سعد بشیر ملک صاحب۔ سر، بڑی عنایت اور مہربانی۔ شاہینہ، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مجھے، میرے ناظرین کو اور ان دونوں ڈاکٹروں کو آپ اپنی کہانی مختصراً بتائیں۔ السلام علیکم۔ میٹرک کے فوراً بعد جب میں گھر میں فارغ تھی تو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے غصہ آتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، پوری رات نیند نہیں آتی تھی، غصہ آنا، کسی کام میں دل نہیں لگنا، ڈپریشن کا شکار جیسے انسان ہو جاتا ہے ویسے محسوس ہونا شروع ہو گیا مجھے۔ تو گھر والے بڑے پریشان، میری امی نے لوگوں سے بتایا جب، تو کہہ رہے اس کے اوپر تو کوئی چیز ہے، اس کو کسی بابے وغیرہ کو دکھائیں یا کسی کو دکھائیں ایسے لوگوں کو۔ تو وہ پھر میری امی نے لے جانا شروع کیا۔ ایک تو بابا جی نے کہا کہ نا اس کے اوپر جن آ گئے ہیں، جن آ گئے ہیں تو نہ اس کو لے کے آئیں، بچے وغیرہ دے دیں، ہم دھونیاں دیں گے، ہم اس کا علاج کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کافی سارا مشکور وغیرہ منگوایا۔ اب انہوں نے میرے بال کھول دیے اور مشکور میرے سر میں ڈال کے ملنا شروع کر دیا۔ اس کی جب بدبو مجھے اسمیل آنی شروع، دھونیاں دینی شروع کر دی، اس کی اسمیل سے میں بے ہوش ہو گئی۔ تو کہہ رہے اب سارے جن اس کے بچے وغیرہ نکل گئے، اب اس کو گھر لے جائیں۔ اچھا، جن بما خاندان اور اہل و عیال آپ کے پر عاشق ہوا ہوا تھا؟ بچے بھی تھے اس کے؟ بچے بھی ہیں اس کے، سب کچھ۔ تو نہ وہ جب بے ہوش ہو گئی، بیٹے زیادہ تھے بیٹیاں زیادہ تھیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں پوچھا گیا، پوچھوں گا اس بارے میں بالکل۔ تو وہ پھر نہ بے ہوش ہو گئی تو خیر گھر لے جائیں، اب اس کے اتر چکے ہیں، اور کافی پیسے بھی لیے انہوں نے ریمی سے مطلب۔ تو پھر جب دیکھا گھر والوں کے ٹھیک نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، ایسی بے حال ہے، پھر کسی اور نے دوسرے کا بتایا۔ وہ جی انہوں نے، عالم صاحب نے کہا کہ یہی مسئلہ ہے، اس کو جینوں وغیرہ کا یہ ہے، تو اس کو لے کے آئیں، رات کے 12 بجے نہر پہ لے کے آئیں، اور کالی مرغی لے کے آئیں ساتھ، اور وہ کچھ سامان انہوں نے اور منگوایا اپنا، جو بھی کہا امی وغیرہ لے گئے سب کچھ۔ تو 12 بجے رات کو نہر پہ نہلوایا، نہر کے گندے پانی سے نہلوایا، اور وہ بوتلوں میں بھر کے لے آئیں، اس کو مجھے پلانا ہے، دم تعویذ ڈال کے وہ پلانا شروع کر دیے۔ تو وہ ادھر نہلایا گیا، مرغی ذبح ہوئی، جو بھی انہوں نے عمل کہا تھا وہ کیا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ نہر کا گندا پانی بطور علاج کو آپ کے پلایا جانا تھا، جی، اور کالی مرغی کا خون اس کے علاوہ تھا، پلایا گیا آپ کو؟ پلایا گیا مجھے۔ پھر تو جن توبہ کر کے بھاگ گیا ہوگا۔ نہیں واقعی وہ پانی تو پی نہیں سکتا، ہمارے یہاں ویسے برا نہ منائیے، انہوں نے نہر کا تکلف کیا، کینٹ میں ہی نلکے کا پانی پلا دیتے، اچھے خاصے آسے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کے بعد کئی جگہ پہ لے جایا گیا مجھے۔ ایک تو ایسے تھے، صدر میں تھے وہ بابا جی، اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ ایسا کرتے تھے کہ منہ کے پان کی پیک جو ہے نا وہ منہ میں ڈالتے تھے، دوسرے مریض کے منہ میں ڈالتے تھے کہ یہ کھلائیں پلائیں اس کو پیک یہ والی، تو اس سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ گند اتنا دیکھیں، غلاظت اتنی۔ کبھی تشدد کیا گیا، مارا گیا آپ کو جن نکالنے کے لیے؟ جی ہاں، مارتے بھی تھے، بال نوچنے، مارنا، یہ دم ہو رہا ہے، وہ چھڑی رکھی ہوتی تھی اس سے مارنا، یہ گھٹوں وغیرہ پہ مارنا کرنا کہ یہ دم ہو رہا ہے۔ آپ احتجاج کرتی تھی کہ میرے ساتھ سے کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، میں کہتی تھی گھر والوں کو کہ مجھے نہیں جانا،
تو گھر والے کیا کہتے تھے؟ جن کہتے منع کر رہا ہے؟ نہیں شادی کرنی ہے تمہاری مسئلے مسائل ہیں ٹھیک ہو جاؤ گی یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جیسے ساری رات جاگتی رہتی ہو غصہ آتا ہے طبیعت میں تبدیلی ہو جائے گی ٹھیک ہو جاؤ الٹیمیٹلی گی پھر تم. کیا پتا چلا سارے عمل کروانے کے بعد آپ کے سارے جن نکالنے کے بعد جب آپ کی علامتیں وہی رہیں تو پھر گھر والوں نے کیا سوچا؟ جی تو گھر والوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ٹھیک ہونے والی ہے. اور میری شادی بھی ہو گئی میرے ہسبینڈ کو بتایا گیا کہ بیمار ہے وغیرہ میں علاج اس کا خود ہی کروا لوں گا. میرے کزن تھے. اچھا جن کے ہوتے ہوئے؟ جی وہ کہہ رہے کہ میں علاج خود ہی کروا لوں گا. پھر کچھ ڈاکٹروں کو بھی انہوں نے دکھایا ہے CMH میں بھی دکھایا ادھر ادھر ڈاکٹروں کو دکھایا ہے. پھر 5 سال پہلے ڈاکٹر ریاض سے رابطہ ہوا ہمارا ان کا بتایا کسی نے تو یہ دوائیاں وغیرہ لی ہیں تو میں ٹھیک ہوئی ورنہ میں ایسی تھی بیمار. ڈاکٹر ریاض یہ خاتون جو جگہ جگہ سے عاملوں کی مار کھا کے دھونیاں سونگ کے اور اپنے بال نچوا کے آپ تک پہنچی تھیں ان کا جن آپ نے کیسے نکالا؟ ایکچولی یہ موڈ ڈس آرڈر کی پیشنٹ تھی. بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں اسے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں نیورو ٹرانسمیٹر جو ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ سیروٹونین جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے اس کا لیول بعض اوقات کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. تو ان کی جو کنڈیشن تھی انہوں نے راوی سے چھلانگ بھی لگائی تھی, راوی کے پل سے چھلانگ لگائی تھی. بہت بری حالت تھی. انہوں نے سوئسائڈل آئیڈیشنز بھی بہت زیادہ تھیں کیونکہ بہت زیادہ اوور ایکٹیویٹی تھی, بہت زیادہ ٹاکٹیویٹی تھی, بہت زیادہ بولتی تھیں, ایگریشن تھا اور لڑنا جھگڑنا مارنا اور بہت زیادہ ان میں وائلنس. ان سب چیزوں میں جن کہاں تھا؟ جن کہیں بھی نہیں تھا. جن مطلب اتنا مار پیٹ کے بعد جن 2 گولیوں سے چلا گیا. پروفیسر آئی ایم ٹیکنگ اٹ آل ان اے ویری لائٹ وے سر, اس لیے کہ مجھے یقین کیجئے مضحکہ خیزی آف دس سچویشن کے اوپر ہنسی نہیں رونا آ رہا ہے. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ 21ویں صدی کے اندر پاکستان کے اندر ایک عورت کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے اور ہر روز ہو رہا ہے اس وقت. سر یہ چیز جو اس خاتون کا کیس ہے, از دس سم تھنگ ویری کامن کہ آپ کے پاس جو بہت سارے مریض آتے ہیں وہ انہی بابوں اور عاملوں سے ہو کر پھر بالآخر آپ کے پاس آتے ہیں کہ دراصل ان کو ایک نفسیاتی مرض ہے اور ان کا علاج ہونا چاہیے؟ عمر ایکچولی پاکستان میں 17 کروڑ پاپولیشن ہے اور ہمارے پاس شاید 300 سائیکائٹرسٹ ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں ہیں. سو 70% جو ہماری آبادی ہے وہ دیہی علاقوں میں ہے, وہاں کوئی سائیکائٹرسٹ نہیں ہے. تو اس ملک کی 70% جو آبادی ہے اس کا نفسیاتی علاج ایسے ہی ہو رہا ہے 21st سینچری میں. اٹس ویری سیڈ, بڑے افسوس کی بات ہے. جتنے نفسیاتی ڈپارٹمنٹس ہیں سائیکائٹری ڈپارٹمنٹس ہیں وہ میجر سٹیز میں ہیں, پیریفری میں کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں بھی کسی شخص کو کوئی دورہ پڑتا ہے, چاہے وہ ہسٹیریا کا مریض ہو, چاہے اسکیزوفرینیا ہو, چاہے مرگی ہو یا برین ٹیومر ہو, وہ فوراً اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ان لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں. اور شاید ہی کوئی ایسا کیس ہو جس کو ان لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ اس پہ جن ہے. ہم جس اس وقت صورتحال کو فیس کر رہے ہیں اس میں صرف ہماری توہم پرستی نہیں, ہماری اپنے مذہب سے دوری بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ پروگرام آگے چلے گا, ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر ہمارے ساتھ واپس آئیے.